نوید بھائی پہلے میں آپ کی طرف آتا ہوں. کیسے یہ اگر کوئی کالا جادو ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو کیسے آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہو گیا اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ مطلب بچنے کا تو طریقہ ہمیں بتایا انہوں نے, لیکن آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یار آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے؟ دیکھیے, جادو کوئی آدمی آپ سے دل میں بغض رکھتے ہوئے آپ کی ملی ہوئی نعمت پر اس کے چھیننے کے لیے کہ آپ سے زائل ہو جائے, آپ کے اوپر اگر کوئی عمل کرواتا ہے یا کرتا ہے تو یہ چونکہ ایک کالے علم کے ذریعے ہوتا ہے. اس کو کالا علم ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی روشنی نہیں ہے یا اندھیرے ہی اندھیرے. بالکل اس معنی میں, وگرنہ علم ہوتا ہے. تو یہ کچھ ایسی غلط چیزیں پڑھ کے جب وہ جادو کرتے ہیں یا کچھ ایسے عمل بتاتے ہیں کہ جناب جا کے یہ چیزیں رکھ دو, تو اس سے جو ہے وہ جسم پر اثرات ہوتے ہیں. اور اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید نے بھی کیا ہے. تو اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ پہ جادو ہوا یا کیا ہوا؟ تو بسا اوقات انسان کے جسم کے اندر سستی, کاہلی اور پھر آہستہ آہستہ جسم کا گھٹنا شروع ہونا, یہ وہ تمام امور ہیں جس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. عبادت میں دل کا نہ لگنا, اللہ رب العالمین کی طرف سے بندے کا دور ہوتے چلے جانا. تو ایسے حالات میں سب سے پہلے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ آپ اپنے مالک کی بارگاہ میں آ جاؤ. آپ خالق کو یاد کرنا شروع کر دو اور پھر اس کے علاج کی طرف, چونکہ علاج ذریعہ ہے تو اس شفا دینے والا اللہ ہے حقیقت میں, لیکن جو ذرائع اللہ نے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے ان کی طرف ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور ان ذرائع کو اگر ہم اختیار کریں گے تو جادو ٹونا یہ تمام چیزیں ان کے اثرات پھر نہیں رہیں گے, یہ ختم ہو جائیں گے. یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ دیکھیے, جادو کا ہونا یا جادو کے حوالے سے کوشش کا ہونا یہ تو بڑی بڑی شخصیات پر ہوا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس پروٹیکشن ہے, آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ جو ہے نا وہ روزہ رکھتے ہیں, آپ تلاوت قرآن پڑھتے ہیں, آپ یہ عمل کرتے رہتے ہیں اور پھر آپ مستقل صدقہ اور خیرات کرتے ہیں, تو جادو کبھی آپ پر نہیں ہوگا. کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقہ یہ زمینی آسمانی آفات و بلیات کو ٹال دیتا ہے. آج بابے کو جا کر گوشت کے نام پر آپ پیسے تو دیتے ہیں کہ جناب ہم اس وقت, یہ بڑی ضروری بات میں کرنا چاہتا ہوں, آپ کے بھی علم میں ہے کہ جی ہم 2 گائے ذبح کر کے ہم اس کو جو ہے نا وہ سمندر میں مچھلیوں کو کھلائیں گے, آپ کے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا. آپ اس کے پیسے دے دیں, گائے ذبح کر کے آپ نے نہیں دینی, آپ نے جو ہے نا وہ پیسے دینے. کتنے جی 2 لاکھ روپے دے دیں, ہم خود یہ سارا عمل کریں گے. وہ 2 لاکھ کہاں گئے؟ ہڑپ ہو گئے. آپ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں, آپ اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کریں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سود پر پیسے اٹھا کے صدقہ کریں, یہ تو گناہ ہے. آپ کو جو اللہ نے طاقت دی آپ اس کے حساب سے صدقہ کریں. جب صدقہ کریں گے تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی. اصل میں کیا ہوا کہ ہم بابوں کے قریب ہوئے, 2 نمبر لوگوں کے قریب ہوئے, دھندے باز لوگوں کے قریب ہوئے, اور ہم نے رب کے حبیب کے بتائے ہوئے راستے کو ترک کیا. تو آج یہ دن ہم کو دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ ٹی وی پر بیٹھ کے ہم کالا سفید نیلا پیلا جادو تلاش کر رہے ہیں. کاش ہم رب کے در پہ آ جائیں تو کامیابی مل جائے گی. میں جلدی سے یہ بھی بتا دوں, آپ نے کہا نا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آپ پہ جادو ہے. یہ میرے سننے والے یہ ذہن میں رکھیں, آپ کو کثرت سے خواب میں سانپ وغیرہ نظر آئیں, آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو سانپ ڈس رہا ہے, آپ کے پیچھے وہ لگ رہا ہے, اور اس میں ظاہری کوئی چیزیں اسباب نہ ہوں, تو آپ اس میں ضرور یہ خیال کریں کہ آپ کے اوپر کچھ عملیات, خواب میں سانپ نظر آ رہا ہے کہ آپ کو ڈس رہا ہے, سانپ کا آپ کو ڈس رہا ہے, آپ کو آ رہا ہے, اور اس کے بعد آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے, یا آپ کے ایسے اچانک آپ کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں جو عام نارملی نہیں ہوتے ہیں. تو یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ یہ اللہ کی طرف سے کوشن ہے, اللہ کی طرف سے آپ کی رہنمائی ہے کہ آپ کے اوپر کچھ معاملات. بزرگواروں نے جو بات کی ہے نا, اس میں ایک جملہ صرف میں اضافہ کروں. اگر کوئی شخص اپنے گھر میں حلال کے پیسے سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا جانور بھی ذبح کر کے اس کا خون گھر کے اندر بہاتا ہے اور وہ گوشت مستحق تک پہنچاتا ہے, تو یہ جو ذبح ہے جس کو آپ عام لفظوں میں قربانی کہتے ہیں, اس سے خود اس گھر کے اندر کی شیطانی فضا دور ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. شاہ صاحب, صدقہ جو ہے وہ کیسے کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب پوائنٹ آف آرڈر پہ میں اضافہ کروں کہ جادو پر صرف ایک شخص نے لکھا ہے, جادو اور اس کی حقیقت.
یہ ہے ڈاکٹر الہی الوی، یارف الوی کے والد. ان سے 1977 میں میری ملاقات ہوئی تھی صدر صاحب صدر صاحب کے والد سے. تو انہوں نے مجھے وہ کتاب دی، جادو اور اس کی وہ کتاب انہوں نے لکھی ہندوستان ہندو پاکستان تقسیم سے پہلے. وہ مسلم لیگی تھے اور مسلم لیگ اسی چکر میں میرٹھ جیل میں چلے گئے تھے. تو انہوں نے پورے ہندوستان کا دورہ کیا، بڑے بڑے جادوگروں سے ملے، حتیٰ کہ انہوں نے بعض ایک حافظ داؤد صاحب دہلی والے میں تھے، وہ حافظ سر تھے. کتاب کا نام کیا ہے؟ جادو اور اس کی حقیقت. سر میں جادو اور اس کی ٹائم حقیقت. کم ہے، مجھے یہ دو اب یہ حضرات کتاب ہیں جو جو انہوں نے ختم کرنا ہے. مجھے خود دی تھی انہوں نے. پروفیسر صاحب اس پہ کرتے ہیں. اور اس پر بڑے بڑے علماء کی تقریرات بھی تھیں. اور پھر وہ اخبار جسارت میں اسے شائع بھی کیا تھا قسط وار، جادو اور اس کے اثرات. اس میں ہندوستان کے بڑے بڑے جادوگروں کے واقعات لکھے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنا خود ایک ذاتی واقعہ لکھا ہے کہ میں نے تجربہ کیا کہ قرآن طاقتور ہے یا جادو طاقتور ہے. نہیں قرآن. اچھا آپ میں نے اس کے میں دیکھوں تو کیا میرٹھ میں ایک جگہ ہے سنات، وہاں جو ایک پجاری آتا تھا وہ ہوا میں بیٹھ جاتا تھا. پھر کہتے میں وہاں چلا گیا تو جا کر میں نے وہاں بیٹھا، میں نے آیا کرسی پڑی، وہ دھڑم نیچے گر گیا. اچھا 3 دفعہ کوشش کی میں نے بسم اللہ. یہ تو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہم کو قرآن اس سے زیادہ طاقتور ہے. ہم ہمیشہ قرآن پڑھیں اور اپنے آپ پر دم کریں موضوعات کا اور یہ چیزوں جیسے علماء نے بتایا ہے. اس سے انشاءاللہ عزیز انسان محفوظ رہتا ہے. انشاءاللہ. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز، 12 کنٹیسٹنٹس، کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہے، جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ، روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.